بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں سومناتھ کا مندر سارے ہندوستان کے لوگوں کا مرکز تھا۔ اس مندر میں میلوں سفر طے کر کے لوگ آیا کرتے تھے۔ اس مندر میں سونے سے بنے ہوئے بت اور مورتیاں نصب کی گئی تھیں، اور اس مندر کی خاص بات مورتی کا ایک خاص جادو تھا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ بہت سارے سکھ اور عیسائی بھی اپنا مذہب تبدیل کر لیا کرتے تھے اور سومناتھ کا مندر دیکھ کر ہندو مت کو قبول کر لیتے تھے۔ وہ چاہے اپنے مذہب پر کتنے ہی پکے ہوں، لیکن اس مندر کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑتے تھے۔ اس مندر کے اندر اتنا بڑا کرشمہ اور ایسا غیر فطری نشان تھا کہ انسان حیران رہ جاتا تھا۔ اس مندر میں ایک ایسا بڑا بت تھا جو بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق تھا، اور نہ ہی چھت اور نہ ہی زمین پر لگا ہوا تھا۔ ایک عجیب و غریب کیفیت کے ساتھ ہوا میں لٹکا رہتا تھا۔ جب لوگ وہاں پر آتے تو اس کو دیکھ کر حیران زدہ ہو جاتے، اور پھر ہندو پنڈت خوب کمائی کیا کرتے تھے کہ اس خاص بت کے لیے پیسے دو اور ہیرے جواہرات اس کے اوپر چڑھاؤ تو تمہاری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی اور تمہارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا ڈیو ہیکل بت تھا۔ اس بت کا پیٹ بہت بڑا تھا اور اس کے منہ کے ذریعے سے ہیرے جواہرات اس کے پیٹ میں ڈالے جاتے تھے، اور پھر 2-3 ہفتوں کے بعد جب مندر خالی ہوتا تھا تو اس بت کے پیچھے کمر پر ایک دروازہ تھا، جس کو کھول کر اس میں سے سونا چاندی ہیرے اور جواہرات کو نکال لیا جاتا تھا۔ لیکن لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے دیے ہوئے سارے خزانے بھگوان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان کے بدلے بھگوان ہمارے مسائل حل کر دیتے ہیں۔ جب سلطان محمود غزنوی نے اس علاقے کو فتح کیا اور جب سلطان محمود غزنوی اپنے مفتوحہ علاقے سے اس مندر میں پہنچا تو بلا جھجک سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ بڑی بڑی کلہاڑیوں سے بتوں کو توڑا جا رہا تھا، اور سلطان محمود غزنوی بھی تلوار سے بتوں کو توڑ رہے تھے۔ ابھی آدھا مندر ہی بتوں سے پاک ہوا تھا کہ باقی بتوں کو دوسرے دن پر چھوڑ دیا گیا۔ دوسرے دن سارے ہندوستان کے بڑے بڑے پجاری اور پنڈت سلطان محمود غزنوی کے پاس حاضر ہوئے اور بڑے اتحاد اور بڑی لجاجت کے ساتھ درخواست پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے پر آپ کا ہی قبضہ رہے گا، لیکن ہمارے اس بت کو مت توڑیں۔ اس کے بدلے میں ہم آپ کو سارے ہندوستان کی دولت دینے پر آمادہ ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک وزیر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ پیشکش بہت بڑی ہے، کیونکہ ہم نے بہت سارے بتوں کو توڑ دیا ہے، بس اس ایک بت کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ اس پر ضرور غور فرمائیں، کیونکہ جو مال و دولت آپ کو ملے گا اس سے ہمارے دین اسلام کی حکومت بہت آسانی سے مستحکم ہو جائے گی۔ سلطان محمود غزنوی نے ان ہندو پنڈتوں کو کوئی جواب نہ دیا اور دوسرے دن اپنے ساتھ ماہر سائنسدان البیرونی کو لے کر مندر پہنچے، کیونکہ آپ اس معاملے کو حل کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ مندر میں تشریف لے گئے تو بت کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھا۔ کوئی پتلی چیز یا کوئی بھاری چیز اور کوئی معمولی سا سہارا بھی نظر نہ آیا جس پر بت کو ٹھہرایا گیا ہو یا جس کے ذریعے بت کو ہوا میں لٹکایا گیا ہو۔ سلطان محمود غزنوی بہت حیران ہوئے اور البیرونی کو ذمہ لگایا کہ آپ اس بت کا معائنہ کریں اور اس کی وجہ ڈھونڈیں کہ اس بت کو ہوا میں کیسے ٹھہرایا گیا ہے۔ بہت عجیب و غریب سما بن چکا تھا۔ سارے وزیر اور سلطان محمود غزنوی بھی وہاں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔
البیرونی بھی پکے سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے بڑے غور و خوض سے بت کو دیکھنا شروع کیا، قریب جا کر بت کو ہاتھ بھی لگایا اور اس کے چاروں طرف بغور دیکھتے بھی رہے، اور آخرکار ان کی سمجھ میں یہ راز آ ہی گیا، اور البیرونی بڑی فاتحانہ مسکراہٹ لے کر سلطان محمود غزنوی کے سامنے حاضر ہوئے اور نہایت ہی ادب سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، اگر اس بت کے دائیں جانب والی دیوار کی اوپر والی اینٹیں ہٹا دی جائیں تو آپ کے سامنے سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ سلطان محمود غزنوی جو کافی دیر سے تحقیق ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ گہری سوچ میں پڑ گیا اور اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ جن اینٹوں کی طرف البیرونی صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ اینٹیں فوراً نکال دی جائیں۔ جیسے ہی اینٹیں نکالی گئیں تو بت کا راز فاش ہو گیا، کیونکہ دائیں طرف والی دیوار کی اینٹیں نکالی گئیں تو بت دائیں جانب سے زمین کی طرف جھک گیا۔ ابھی بت زمین پر گرا نہیں تھا، لیکن ایک طرف بالکل نیچے جھک گئی۔ یہ چیز پہلے سے بھی زیادہ حیران کن تھی کہ بت کا اینٹوں سے کیا تعلق ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے البیرونی کو بلا کر پوچھا کہ اس پہیلی سے ذرا پردہ ہٹائیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ اس تحقیق کی گہرائی تک کیسے پہنچے۔ البیرونی نے بتایا کہ حضور، در حقیقت یہ سارا بت ایک اعلیٰ قسم کے لوہے سے بنا ہوا ہے، اور یہ ایسا بت ہے جو مقناطیس کی طرف خوب کھینچتا ہے، اور پھر اس کے وزن کے عین مطابق مقناطیس کو دیوار کی اینٹوں میں خوب بھر دیا گیا ہے، یعنی اینٹوں میں مٹی کی جگہ مقناطیس رکھا گیا ہے۔ یہ مقناطیس بھی بہت اعلیٰ قسم کے ہیں کہ یہ پوری طرح سے اس بت کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں، اور اتنی زور سے کھینچتے رہتے ہیں کہ یہ بت اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کرتا، بلکہ انہوں نے بتایا کہ اس مندر کے اندر کی ہوا کی آمد و رفت بھی اس طریقے سے ترتیب دی گئی ہے کہ وہ اس بت کو اوپر کی طرف اٹھائے رکھتی ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ وہ کون سی تکنیک تھی کہ جسے ہندوستان کے ہزاروں لوگوں کو جادو دکھا کر گمراہ کیا گیا تھا اور ان کو باطل کی گمراہیوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بت کو توڑنے کا حکم دے دیا اور بڑے بڑے طاقتور سپاہیوں کا ذمہ لگایا کہ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، حتیٰ کہ اس بت کا نام و نشان بھی نہ رہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔